بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جماعت ثانیہ کے عزیز طلباء، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے پہلے اس کتاب کے 2 یا 3 سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ نے جو پڑھایا گیا وہ پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، اور کچھ ہیبٹ اور کچھ عادت بن چکی ہوگی، اور میرے پڑھانے کا طریقہ اور انداز بھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طریقے پر آج ایک نیا سبق آپ ہم سے پڑھیں گے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عبارت پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے، اور دوسرے نمبر پر جو مغلق و پیچیدہ اور مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی، تیسرے نمبر پر آپ کو سلیس اور فصاحت اور بلاغت سے پر ترجمہ کرایا جاتا ہے۔ ہم یہاں لفظی ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں وقت زیادہ جاتا ہے۔ البتہ جہاں لفظی ترجمے کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہاں لفظی ترجمہ بھی آپ کو کرایا جائے گا۔ چلیے عبارت دیکھتے ہیں۔ قلت یا ابی انک لا تحتاج الى ان تضربنی وسأحافظ على الصلوات وكذلك فعلت فقد كنت أصلي أينما كنت إذا ذهبت إلى السوق أو كنت في شغل وأدركتني الصلاة في مكان صليت لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل إذا جاعوا واللعب إذا أرادوا فلماذا أخجل من الصلاة وإن الصلاة لفريضة وإن الصلاة لشرف للمسلم۔ تو قلت کی تشریح پہلے آ چکی ہے، بس بتا دیتا ہوں۔ قلت یہ فعل ماضی ہے، اور قال یقول سے آتا ہے۔ یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور اس کا صلہ لام آتا ہے۔ تو اس جگہ یہاں پر فاعل اس میں اس کی متکلم کی ضمیر ہے۔ یا ابی، یا حرف ندا ہے، ابی منادا ہے، یعنی پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے یا آتا ہے، اور جس پر داخل ہوتا ہے وہ منادا بنتا ہے۔ انکا، تو یہ انا کاف ضمیر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لا تحتاجو، یہ لا تحتاجو الا کے ساتھ آتا ہے، آپ الا بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا تحتاجو الا، تو یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ احتاجہ یا احتاجو، احتیاج باب افتعال سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا کسی چیز کا، یا کسی چیز کی کسی کو ضرورت ہونا۔ ان تضربنی، تو ان کی وجہ سے یہاں با پر آپ دیکھ رہے ہیں زبر ہے، یہ نصب دیتا ہے۔ ضربہ یضربو سے آتا ہے، یہاں پر یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور فاعل اس کی ضمیر ہے۔ سأحافظ، حافظ یحافظ، محافظت مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ تو سأحافظ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم، یہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور باب مفعلت سے آتا ہے یہ۔ الصلوات اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ وکذالک، اسی طرح۔ فعلت، فعل یفعل مطلب ہوتا ہے کرنا، تو فعلت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کرنا۔ فقد كنت اصلی، صلی یصلی تسلیہ، یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور اس کا فاعل یہ متکلم کی ضمیر ہے۔ اذا ذهبت، ذهب یذهب سے آتا ہے، فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، ضمیر اس کی انا کی ضمیر ہے، فاعل۔ سوق معنی بازار، شغل مطلب کام یا مصروفیت، ادرکتنی الصلاۃ مجھے نماز پکڑ لے، الصلاۃ ادرکتنی کی فاعل ہے۔ تو اس کی کئی تعبیر ہوتی ہے، یعنی نماز آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو اس کے لیے تعبیر اور بھی آتی ہیں، جیسے کہ حان وقت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہوا۔ یہاں پر ادرکا یدرکو، ادراک سے یہ ادرکتنی فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب آیا ہے، مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، آ لینا، اور یا متکلم سے جڑی ہوئی ہے جو منصوب ہے۔ الصلاۃ فاعل ہے، فی مکان کسی مکان میں، صلیت یہ اسی صلی یصلی تسلیہ سے فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، میں نے نماز پڑھی۔
ارا، رآ یرا فتح یفتح سے ہے. ارا یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے. رآ یرا، ارا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یہاں معنی ہے میں دیکھتا ہوں. الناسا اس کا مفعول ہے، اور ارا میں جو متکلم کی ضمیر ہے وہی فاعل ہے. لا یخجلون، خجلا یخجلو سمیع سموع سے آتا ہے. یخجلون یہ فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، معنی ہے شرمندہ ہوتے ہیں. شرمندہ ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس کا فاعل الناس ہے، یعنی اس کی ضمیر ہے جو ضمیر الناس کی طرف لوٹ رہی ہے. جاعو، جاع یجوع معنی ہوتا ہے بھوکا ہونا، یہ نصرہ نصرو سے آتا ہے. جاعو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، جاع یجوع کا مطلب ہوتا ہے بھوکا ہونا، اور اس میں فاعل ضمیر ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے الناس کی طرف. ارادو، ارادہ یریدو ارادت، یہ باب افعال سے آتا ہے، اور یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب ہے، مطلب تو ارادہ کرنا ہے، تو اس میں فاعل ضمیر ہے جو الناس کی طرف لوٹ رہی ہے. فلماذا اخجلو، خجلا یخجلو سے ہے، معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا. تو اخجلو یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں ضمیر متکلم کی ضمیر فاعل ہے. فریضۃ من فریضہ، شرف من شرف. اب یہاں گفتگو چل رہی ہے، بچہ اپنے والد سے کہتا ہے قلت یا ابی، میں نے اپنے والد محترم سے کہا اے میرے باپ یا اے میرے والد محترم. انک لا تحتاج الی ان تضربنی وساحافظ علی الصلوات. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا آپ محتاج نہیں ہوں گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کی کہ مجھے مارے، اور میں حفاظت کروں گا نماز کی. سلیس ترجمہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا آپ کو مجھے مارنے کی حاجت نہیں ہوگی، اور میں نمازوں کی حفاظت کروں گا. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ، اور میں نے ایسا ہی کیا. یعنی کہ وہ اب چونکہ 10 سال کا ہوا بچہ تو اس پر نماز فرض ہے، تب اس کے باپ نے تاکید کی تو اس نے جواب دیا. تو وہ پچھلا ریکارڈ سنا رہا ہے کہ 7 سال سے لے کر کے اب تک میں نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی نماز کی پابندی بہت اچھی طرح سے کی ہے. مجھ پر نماز فرض نہیں تھی لیکن پھر بھی پابندی کی ہے. لیکن اب جب نماز ابھی بھی فرض نہیں ہوئے، لیکن چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھا جائے، تو انشاءاللہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی میں ویسا ہی کروں گا. تو بچہ اپنا پچھلا ریکارڈ سناتا ہے، کہتا ہے فقد كنت اصلي اينما كنت اذا ذهبت الى السوق او كنت في شغل وادركتني الصلاة في مكان صليت. کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، یا میں نماز پڑھتا رہا، یا یہ بھی ترجمہ ہوگا میں نماز پڑھتا تھا جہاں بھی ہوتا. اینما کنتو، کنتو اصلی یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. کانا یکونو جب فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ ماضی استمراری ہوتا ہے. تو میں نماز پڑھتا رہا یا نماز پڑھتا تھا جہاں بھی ہوتا. کنتو اذا ذهبت الى السوق، میں بازار کی طرف جاتا یا کسی مصروفیت میں ہوتا، اور اس حال میں مجھے نماز پکڑ لیتی، یعنی نماز کا وقت آ جاتا، تو کسی بھی مکان میں تو میں نماز پڑھ لیتا. لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل إذا جاعوا واللعب إذا أرادوا. بچہ دلیل دیتا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھوکے ہو جائیں تو کھانا کھانے سے نہیں شرم کرتے ہیں، اور جب کھیلنے کا ارادہ کریں تو اس سے بھی شرم نہیں کرتے ہیں. فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، تو میں کیوں نماز سے شرم کروں. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، نماز تو فرض ہے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِمِ، اور نماز مسلمان کے لیے باعث شرف اور عزت ہے. وخرجت مرة إلى مباراة وكان الزحام شديدا وأدركتني صلاة العصر وكنت على وضوء فقمت أصلي وجعل الناس ينظرون إلي ويتعجبون وأكملت صلاتي بسكينة واعتدال ورجعت إلى المباراة.
تو خرج تو خرج یخرجو نصرہ انصرو سے آتا ہے، معنی ہوتا ہے نکلنا، تو یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم، اس میں فاعل انا کی ضمیر ہے۔ مرتن ایک بار، مبارات مطلب مقابلہ یا میچ کہہ سکتے ہیں، زحام مطلب بھیڑ شدید سخت، ادرکتنی تشریح اوپر ہو چکی ہے، صلاۃ العصر اس کا فاعل ہے، وکنت علی وضوء میں وضو پر تھا یعنی باوضو تھا، فقمت اصلی تو کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، جعل الناس ینظرون نظر ینظرو الا دیکھنا، یہ نصر انصرو سے آتا ہے، اور ینظرون یہ فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، وہ لوگ دیکھتے تھے، الیہ میری طرف، ویتعجبون تعجب تعجبوا تعجباً یہ باب تفاعل سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے تعجب کرنا، تو تفاعل سے آتا ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے اور فاعل اس میں ضمیر ہے جمع کی۔ وَأَكْمَلْتُ اکمل یکمل اکمال باب فعل سے آیا ہے، مطلب مکمل کرنا، یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم ہے اور فاعل ضمیر ہے۔ صلاتی مفعول بھی ہے، سکینہ اطمینان اعتدال، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرنا، نہ بہت جلدی نہ بہت آہستہ۔ رجعت رجع ارجعو یہ فتح تو سے آتا ہے، ارل ہاں یہ ضربہ یضربو سے آتا ہے، رجع رجعو مطلب واپس ہونا، الا سے آتا ہے، الی المبارک مقابلہ کی طرف۔ وخرجت مرۃ الی مبارات ایک بار میں ایک مقابلے کے لیے نکلا، وکان الزحام شدیدا اور بھیڑ بہت سخت تھی، وادرکتنی صلاۃ العصر وکنت علی وضوء اور نماز عصر کا وقت آ گیا اور میں وضو سے تھا، فقمت اصلی وجعل الناس ینظرون الی ویتعجبون تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے، یعنی تعجب بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وَأَكْمَلْتُ صَلَاتِي بِسَكُونَةٍ وَاعْتِدَالٍ وَرَجَعْتُ الْمُبَارَاتِ اور میں نے اپنی نماز کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ اور اعتدالی کیفیت کے ساتھ مکمل کیا اور اس کے بعد میں مقابلے کی طرف واپس آ گیا۔ وَلَمَّا انتهت الْمُبَارَاةُ جَاءَ إِلَيَّ رَجُلٌ وَسَأَلَنِي عن اسمی واسم والدی وسألنی عن سنی فأخبرته فأثنى على أبي خيرا ودعا لي بالبركة وقال ما رأيت ولدا يصلي في المباراة ويترك كثير من الناس الصلاة في هذا الوقت فحمدت الله وشكرت أبي۔ لما جب، انتہا ینتہی انتہا، یہ باب انفعال سے آتا ہے، مطلب ختم ہونا، تو یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، المبارات اس کا فاعل ہے، جاء الیہ جاء یجیء مطلب ہوتا ہے آنا، اور یہ ضربہ یضربو سے آتا ہے، جاء فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فاعل رجل ہے جو آگے ہے۔ سألنی عن سأل یسألو فتح افتح سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور جب پوچھنے کے معنی میں ہوگا تو اس وقت اس کا صلہ عن آتا ہے، تو عن اس پر داخل ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ پوچھے۔ سألنی سأل فعل ماضی ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فاعل وہی ہے جو پیچھے یعنی رجل گزرا، یعنی ضمیر فاعل ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے رجل کی طرف۔ اسمی میرے نام، ان اسمی میرے نام کے بارے میں، و اسمی والدی میرے والد صاحب کے نام کے بارے میں، اور سألنی عن سنی تشریح ویسی ہوگی جو اوپر گزری۔ فاخبرت اخبر اخبر اخبار باب فعل سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اخبرت یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم اور فاعل اس میں ضمیر ہے۔ فاثنى علی ابی خیرا، اثنا یثنی اثنا تعریف کرنا، علی ابی تو اثنا یثنی اثنا باب فعل سے آتا ہے تعریف کرنا، اور اثنا یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور صلہ
علا آتا ہے، ابی یہ مجرور ہے، خیرن اچھی تعریف، ودعا لی دعا کیا، دعا دعو لام کے صلے کے ساتھ مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور فاعل ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے رجل کی طرف۔ وقالا تو یہاں پر بھی وہی تشریح ہے، اور فاعل ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے رجل کی طرف۔ ما رأیت رآ یرا یہ اوپر تشریح گزری ہے، بس یہ ہے کہ یہاں پر فعل ماضی ہے، متکلم ضمیر فاعل ہے جو بچے کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ولدن اس کا مفعول ہے، یصلی فی الواد ویترکو ترک یترکو نصر انصرو سے آتا ہے، مطلب چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کثیر یترکو کا فاعل ہے، کثیر من الناس۔ فحمدت حمد یحمد سمیع اسمو سے آتا ہے، اور یہ مطلب تعریف کرنا، حمد کرنا، اور یہاں پر یہ ماضی ہے، ماضی کا صیغہ واحد متکلم ضمیر فاعل ہے۔ شکرتو شکر یشکر نصر انصرو سے آتا ہے، شکر بجا لانا، تو شکرتو یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ ولما انتہت المبارات جاء الی رجل وسألنی عن اسمی و اسم والدی، اور جب مقابلہ ختم ہو گیا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میرے نام اور میرے والد صاحب کے نام کے بارے میں پوچھا، یعنی میرا نام پوچھا اور میرے والد صاحب کا نام پوچھا۔ وسألنی عن سنی فأخبرته، اور اس نے میری عمر پوچھی تو میں نے اسے جواب دیا، یعنی اس کے سوال کا جواب دیا۔ فأثنى علی ابی خیرا، تو اس نے میرے والد کی بہت اچھی تعریف کی۔ ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ وقال ما رأیت ولدا یصلی فی المبارات ویترک کثیر من الناس، اور اس نے کہا کہ میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا جو مقابلے کے وقت نماز پڑھے، جبکہ بہت سارے لوگ نماز کو اس وقت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فحمدت اللہ وشکرت ابی، تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کا حمد کیا، حمد بجا لایا، اور اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہیں تک رہے گا، اور آپ حضرات اس کو دیکھ لیں۔